السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لاتعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ذوالحجہ کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔ آپ نے اس مہینے میں قربانی جیسا عظیم الشان عمل سر انجام دیا۔ اس مہینے کی عظمت اور احترام کے بارے میں سنا، پڑھا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دوہرے داماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور جانثار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار، خونی بھی، نسبی بھی اور سسرالی بھی، سارے رشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید کر دیے گئے، اور اس پر اور بڑا ظلم یہ ہوا کہ دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے دین کے دشمنوں نے اس مظلوم ہستی کو ظلم کے بعد مزید بدنام کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان دی تھی، ان کی شہادت کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ان کی شہادت ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ تھی۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کل قیامت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ؟ اسلام کا دعوے دار بھی ہو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھنے والا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داریوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی توہین اور گستاخی کرتا ہے، کیا منہ دکھائے گا؟ حوض کوثر پہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ ایک منظم سازش کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بدنام کیا گیا۔ آپ سب احباب کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش ہے، خاندان قریش ہے، آپ قریشی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش خاندان، آپ کے قبیلے سے ہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، وہ بھی قریشی ہیں، اور قریش وہ قبیلہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے انسانوں میں سے، پوری کائنات کے سارے انسانوں میں سے ایک قبیلے کو منتخب فرمایا ہے، وہ قبیلہ قریش ہے۔ ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے ہی تعلق رکھنے والے آپ کے دوہرے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنی عظیم الشان ہستی ہیں کہ اگر ان کی خصوصیات کو دیکھا جائے، ان کے امتیازات کو دیکھا جائے، تو بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی لسٹ مرتب ہو جاتی ہے کہ جن میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کی رشتہ داری کی بات کریں تو جس طرح کی رشتہ داری ان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس طرح کی رشتہ داری کسی اور کی نہیں۔ ایک تو اپنے والد کے عفان، عثمان بن عفان ہیں، عفان ان کے والد ہیں، تو والد کے نسب کے اعتبار سے بھی قریشی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ 5ویں پشت پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ پردادا ہیں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بھی پردادا بنتے، یعنی 5ویں پشت میں۔ اور اگر والدہ کے حساب سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور زیادہ کلوز ہو جاتی کہ ان کی والدہ عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ عروہ بنت قریظ ہیں،
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، ام حکیم بنت عبد المطلب، سگی پھوپھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بیٹی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور یہ ایسا شرف ہے کہ پوری انسانیت میں سے کسی کو نہیں ملا سوائے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے، کہ کسی ایک نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں ہوں۔ ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا عثمان کے علاوہ۔ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ان کی جو قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے عثمان بن عفان جتنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا ہو۔ ایک ایک موقع پر بلا مبالغہ آج کے حساب سے کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں لٹا دینے والے، ایک موقع پہ، ایک اپیل پہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ کروڑوں روپے مالیت کے ہیرے جواہرات، اشرفیاں، گھوڑے، اسلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دینے والے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر، صلح حدیبیہ کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام سے بیعت لینا پڑ گئی کہ میرے صحابہ میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو، یہ وعدہ کرو کہ تم مر جاؤ گے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، آپ کے مشن میں آپ کی پوری معاونت کرو گے، جان بھی دو گے۔ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان ہوئی، جس کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اس موقع پر صحابہ کرام موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان نہیں تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور باقی سارے صحابہ بھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ اتنا بڑا عظیم الشان موقع ہے، قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔ بیعت رضوان، بیعت رضوان، ہر بندہ کہتا ہے بیعت رضوان، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے جس نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ عثمان بن عفان وہاں موجود نہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ باقی ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ اتنی بڑی سعادت سے بہرہ ہو رہے ہیں، بیعت رضوان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اوپر ان صحابہ کا ہاتھ آتا ہے بیعت کرتے وقت، اور اس سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اتنی بڑی شان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، عثمان چونکہ موجود نہیں ہیں، بیعت کرنے کے لیے حاضر نہیں ہیں، سفیر بن کے مسلمانوں کی طرف سے مذاکرات کرنے مکہ گئے ہوئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے اٹھایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ نیچے ہے جس سے میں بیعت لے رہا ہوں، اور دوسرا ہاتھ یہ میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں کہ عثمان بھی اس فضیلت میں، اس شرف میں، اس شان میں، اس مقام میں سب سے بڑھ کر شامل ہے۔ وہاں بیعت تو سب نے کی تھی نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کی تھی، علی رضی اللہ عنہ نے بھی کی تھی، دیگر صحابہ کرام نے بھی کی تھی، لیکن یہ شرف بھلا کسی کو ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ قرار دے کر خود اس کی طرف سے بیعت کی۔
یہ ایسا امتیاز ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ آج لوگ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی شان میں ہم بھی مانتے، دل و جان سے مانتے، لیکن ان کو غلط طور پر پیش کر کے ان کو انبیاء کے مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اور میرا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رشتہ۔ ایک موقع پر فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نفس اپنا آپ قرار دیا، حالانکہ یہ ایک پیار محبت کا کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ سے بھی فرمایا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے مجھے محبت ہے اور مجھے اس سے محبت، اور اس سے مجھ سے محبت ہے، بس یہی کلمہ ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا کلمہ انہیں نظر نہیں آتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام ہے، اور پھر اتنی لازوال قربانیاں دینے والے عثمان بن عفان شہید بھی ہوئے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر۔ باغی آئے ہیں، آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، گھیراؤ کر رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اجازت دیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ مٹھی پر ہیں، ان کو تو ہم فوراً ان کا صفایا کر دیں، تلوار چلائیں گے تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نہیں یہ بہتر سمجھتا کہ میری وجہ سے نبی کے شہر میں کسی کا خون بہے، چاہے وہ باغی ہے لیکن نبی کا شہر ہے نا، قتل و غارت تو ہوگی نا، جبکہ نبی نے اسے حرم قرار دیا ہے۔ جس طرح مکہ حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، جس طرح وہاں کسی کو مار نہیں سکتے، جانور کو بھی، اسی طرح یہاں بھی کسی جانور کو جوں بھی نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح درخت نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، جوں مارنا تو احرام کے ساتھ خاص ہے، وہ تو مکہ میں ہوگا۔ تو بہرحال جس طرح درخت کاٹنا ہے، شکار کرنا ہے، یہ چیزیں مکہ میں بھی ناجائز ہیں، مدینہ میں بھی ناجائز ہیں۔ تو کہا کہ جس نبی نے اپنے اس علاقے میں درخت کاٹنے سے منع کیا ہو، شکار کرنے سے منع کیا ہو، میں عثمان وہاں لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دوں، اور صرف اپنے لیے کہ میری جان پہ درپے ہیں۔ پتہ نہیں میرے تک انہوں نے پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، یہ کسے پتا تھا کہ انہوں نے شہید کر دینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ میری جان تک پہنچیں گے نا، تو میں اپنی جان کے لیے خون بہا دوں، نبی کے شہر میں نبی کی گلیوں کو رنگین کر دوں، اس وجہ سے شہید ہو گئے۔ حالانکہ دوسرے صحابہ کا موقف بھی ٹھیک تھا کہ فتنے کو ختم تو کرنا ہے نا، ذرا آپ کو کوئی قتل کر رہا ہے تو دفاع تو کرنا ہے نا۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی جان سے زیادہ نبی کے شہر کی تکریم کو مد نظر رکھا، اور ان ظالموں نے موقع پا کر پیچھے سے دیوار سے داخل ہو کر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور یہ وہ شہادت ہے جس کی پیشگوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان وحی سے فرما چکے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، زلزلہ سا آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پر مارا، فرمایا احد ٹھہر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں آج تم پر کون آیا ہے۔ فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور دو شہید عمر فاروق اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ دو شہید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بھی پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی بھی کی۔
بتایا امت کو کہ میرے بعد عمر کو بھی شہید کر دیا جائے گا، عثمان کو بھی شہید کر دیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو تو بشارت بھی دی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک باغ میں تشریف فرما تھے، 4 دیواری ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوا، آپ کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کنویں کی منڈیر پر پاؤں نیچے لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ ساتھ موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی ہے تو فرمایا کہ دروازہ کھول لو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے، آنے والے کو بتا دو کہ وہ جنتی ہے۔ دروازہ کھولا تو ابو بکر آئے تھے، کہا کہ آپ کو آنے کی اجازت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی دی۔ ابو بکر بھی آئے اور بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سائیڈ وہیں پر۔ پھر دروازہ دوبارہ کھٹکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولا تو عمر بن خطاب آئے تھے، کہا کہ آپ کو آنے کی اجازت ہے، تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی سنیں کہ آپ کو جنت کی بشارت۔ کیسے عظیم الشان لوگ تھے، اس دنیا میں جیتے ہوئے جنت کے ٹکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ عمر بن خطاب آئے، جنت کی بشارت پائی، بیٹھ گئے، اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دائیں ایک بائیں بیٹھ گئے، اور کنواں تنگ تھا، چھوٹا تھا اس کا منہ، اور درمیان میں ظاہر ہے کہ پلی لگی ہوتی ہے، وہ دیوار بھی چھوٹی سی بنی ہوتی ہے، تو ایک سائیڈ کور ہو گئی، 3 بندے بیٹھ گئے، اب دوسری سائیڈ خالی رہ گئی۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو بشارت دو جنت کی، اور صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ اس مصیبت کا بھی ذکر کرو جو مصیبت آنی ہے، جس مصیبت کی وجہ سے انہیں جنت مل رہی۔ پہلے دونوں کو صرف جنت کی بشارت دی، اور تیسرا جو آیا ہے اب آیا ہے، دروازہ کھول کے اندر بلاؤ اور اسے بتاؤ کہ آپ پر ایک مصیبت آنے والی ہے، اس پر اللہ تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے تھے، دروازہ کھولا، بشارت ملی کہ اللہ کے رسول آپ کو ایک مصیبت پر جنت کی بشارت دیتے۔ علی بلویٰ تصیبہ، ایک مصیبت آئے گی، ان کو مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اس پر جنت کی بشارت۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب سنا الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ اس کے نبی کی زبانی مجھے جنت کی بشارت مل گئی۔ آئے اور سامنے بیٹھ گئے، دوسری طرف جگہ خالی تھی، وہاں بیٹھ گئے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث سے اندازہ لگایا تھا کہ ابو بکر و عمر قبر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور عثمان کی قبر الگ ہوگی۔ ان دونوں کو جگہ ساتھ مل گئی نا، عثمان کو سامنے مل گئی۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ عثمان ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی لیکن اس پر بھی تمہیں اللہ رب العزت جنت دے گا، اس پر جنت کی بشارت ہے، اور وہ مصیبت شہادت والی مصیبت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا واضح الفاظ میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے لعل اللہ ان یلبسک قمیصا، میرے بعد اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے گا، تمہیں خلافت ملے گی۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ أَن تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعُهُ حَتَّىٰ تَلْقَانِي، منافق تمہیں کہیں گے کہ یہ قمیص اتار دو، منافق تم سے مطالبہ کریں گے کہ تم خلافت کے اہل نہیں رہے ہو، خلافت کو چھوڑ دو۔ عثمان تم نے خلافت نہیں چھوڑنی، شہادت قبول کر لینی ہے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے عثمان بن عفان سے کہہ رہے ہیں۔
اور آج یہی منافق واویلا کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کو برباد کر دیا تھا نعوذ باللہ، اس لیے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، انہوں نے سارا نظام ہی تہس نہس کر دیا تھا نعوذ باللہ، اس لیے ان کے خلاف لوگ ہو گئے تھے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث، مسند احمد کی حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا کہ عثمان، منافق تمہیں کہیں گے اللہ نے تمہیں خلافت دینی ہے، کسی منافق کے کہنے پہ تم نے خلافت چھوڑنی نہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے، انسان ہوتا ہے نا، اس کا ضمیر یہ کہتا ہے یار لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، چاہے چند لوگ ہی ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں تو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، خود سنبھالے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ عثمان بن عفان جیسا مالدار شخص جو خاندانی طور پر مالدار ہے، جس نے اسلام کی خاطر اتنا مال لٹایا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اس کو بھلا خلافت اور نظام خلافت سے کیا فائدہ تھا؟ وہ تو صحابہ کرام نے شورا کے ذریعے زبردستی ان کا انتخاب کیا تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، 6 صحابہ کی شورا بنی تھی، جن میں سے ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان سب نے، پانچوں نے اتفاق کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کا نام دیا، اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحیح بخاری میں مذکور ہے، بالکل صحیح روایت، کہ سب سے پہلے جس نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ خلافت کی بیعت کی ہاتھ پہ، وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ سب نے کہا کہ ہم میں سے، یہ 6 بندوں میں سے ایک ہی بندہ اہل ہے کہ ابھی حکمران بنے، خلیفہ بنے، وہ عثمان بن عفان ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑے طریقے سے انہیں خلیفہ بنایا، انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے انکار کرنا ہے۔ جب بات ہو رہی تھی خلافت کی کس کو بنایا جائے 6 میں سے، تو معاملہ چلتے چلتے 2 تک آ گیا تھا، ایک عثمان تھے، ایک علی تھے رضی اللہ عنہما۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، تم دونوں میں سے جس کو میں بناؤں گا، جس کو ہم کہیں گے اس نے خلیفہ بننا ہے، اور جو انکار کرے گا وہ تو پکا خلیفہ ہے نا۔ پھر جس نے کہہ دیا نا کہ میں نہیں بنتا، اس کو تو ہم نے بنا ہی دینا ہے۔ جس نے کہہ دیا کہ میں نہیں بنتا، وہ بول پڑا کہ میں نے نہیں بننا، اس کو تو ہم نے بنا ہی دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں ہی خاموش ہو گئے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی نہیں بننا چاہتے تھے، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی نہیں بننا چاہتے تھے۔ یہ تو ہمیشہ سے اسلام کا اصول رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خلافت پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی ذمہ داری۔ مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، اور جانوروں کے بھی حقوق ہیں، درختوں کے بھی حقوق ہیں، پوری زمین کے حقوق ہیں۔ ایک بندے کے کندھے پہ کون اٹھائے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے، یہ جو حکومت ہے نا، یہ عہدہ ہے، جب عہدہ پاس ہوتا ہے اس وقت تو بڑا اچھا لگتا ہے، جس طرح دودھ پلانے والی ماں بچے کو بڑی اچھی لگتی، دودھ پلاتی ہے نا، خوش ہوتا ہے، لیکن جب چھڑاتی ہے تو سب سے بری بھی وہی لگتی۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ انسان خواہش کرے گا کہ کاش کسی 2 بندوں کا بھی مسئلہ میرے پاس نہ آیا ہوتا، میں نے کبھی ایک بھی زندگی میں فیصلہ نہ کیا ہوتا، آج اس ذمہ داری کو کیسے اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو کیسے ہو جاؤں گا، کہیں اس میں غلطی نہ ہو گئی ہو، کہیں مجھ سے کوتاہی نہ ہو گئی ہو۔ اس لیے صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے اس سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی بنا دیا گیا، صحابہ کرام نے پکڑ کر بنا دیا کہ آپ خلیفہ ہیں، بس خاموش ہو جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو گئی، سب نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حالات کو دیکھتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نامزد کر گئے، سب کے مشورے سے، سب سے مشورہ رائے معلوم کی، عمر بن خطاب کے علاوہ نام ہی نہیں آیا، فرمایا میرے بعد عمر ہوں گے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا کر ان کے سپرد کر دیا، 6 میں سے ایک بھی نہیں چاہتا کہ میں خلیفہ بن جاؤں، سب دوسروں پر ڈال رہے ہیں، بات چلتے دوسروں پر ڈالتے ڈالتے سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما پر آ گئی، اور دونوں بھی تیار نہیں ہیں، وہ بھی ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے انکار کر دیا اس کو تو ہم نے بنا ہی دینا ہے۔ دونوں خاموش ہو گئے، اور پھر دونوں کے کان میں انہوں نے کہا بھی دیکھیں اب معاملہ میرے ہاتھ میں، سب نے کر دیا ہے۔ باقی 4 نے کہا کہ عبد الرحمن اب تمہارے ہاتھ میں معاملہ، ان دونوں میں سے جس کو مرضی بناؤ۔
یہ مینڈیٹ میرے پاس آ گیا ہے، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کے کان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ نے چپ کر کے خلافت کو قبول کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت کے مطابق اسے چلانا ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں بنایا جاتا تو آپ نے دوسرے کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی کہی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کان میں کہہ دی۔ دونوں خاموش ہیں، دونوں ہی نہیں چاہتے کہ ہم ایسے کسی کو بنائے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کیسے اٹھائیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پھر اعلان کر دیا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منتخب کروں، اور سب سے پہلی بیعت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی دو مسلمان بھی مختلف نہیں تھے، کسی ایک مسلمان نے بھی دوسری رائے کا اظہار نہیں کیا کہ عثمان کو کیوں بنایا گیا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا گیا، کوئی ایک بندہ بھی بولا نہیں ہے، کوئی ایک مسلمان اور ایک مومن بھی۔ کیوں ایسے کیوں نہ ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارتیں دی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب امت میں اختلاف ہو جائے، لوگ اختلاف کرنے لگیں تو تم نے عثمان کا ساتھ دینا ہے، عثمان حق پر ہوں گے، عثمان کے مخالف باطل پر ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے، کوئی ایک بندہ بھی اس نے اختلاف نہیں کیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے۔ اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت کو اس طریقے سے، مثالی طریقے سے چلایا کہ اسلام کی سرحدیں دنیا کے کونے کونے میں چلی گئیں۔ یہ وہ دور تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں سے سب سے پہلا گروہ جو غزوہ بحر کریں گے ان کے لیے جنت الاٹ ہو گئی ہے۔ یہ غزوہ بحر کیا تھا؟ سمندر پار کر کے اسلام کے جھنڈے گاڑنا۔ پہلے اسلام ایک بر اعظم میں قید تھا، پانیوں کو پار کر کے آگے نہیں نکلا تھا۔ فرمایا ایک لشکر میری امت کا وہ بھی خوش نصیب ہوگا جو سمندر پار کر کے اگلے بر اعظموں میں اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، اسلام عالمی مذہب بنے گا۔ یہ عثمان بن عفان کے دور میں ہوا، یہ بشارت عثمان بن عفان کے دور میں پوری ہوئی، اور کس کے ہاتھ پہ؟ اس لشکر کے سپہ سالار سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں، جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا زاد ہیں، سیدنا عثمان کے بھائی ہیں، اور اسی بنو امیہ خاندان میں سے ہیں جو قریشی خاندان ہے، عثمان بن عفان کا خاندان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسباً بھی رشتہ داری ہے، سسرالی بھی رشتہ داری ہے۔ یہ بشارت اس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ پورے دور حکومت میں کوئی ایک صحابی کا نام بتائیں جس نے کبھی بھی، سمیت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جس نے کہا ہو کہ عثمان آپ نے یہ فیصلہ درست نہیں کیا، آپ نے یہ خلافت کا معاملہ صحیح نہیں چلایا، آپ نے یہاں کوتاہی کر دی ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بولا۔ بعد میں بدبختوں نے ساری تاریخ کو مسخ کیا، جھوٹے راویوں نے روایتیں گھڑیں، صحابہ کے دشمنوں نے، نبی کے دشمنوں نے، نبی کے خاندان کے دشمنوں نے، نبی کے داماد کے دشمنوں نے، نبی کی بیٹیوں سے دشمنی ہے۔ اصل میں تو نبی کی بیٹیوں کو گندہ کر رہے ہیں نا یہ لوگ۔ عثمان بن عفان کو گندہ کہیں گے جو ان کے شوہر ہیں تو زد کس پر پڑے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جنہوں نے دو بیٹیوں کے لیے منتخب کر لیا ایسے بندے کو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کی سب سے بڑھ کر مالی طور پر خدمت کی، سب سے بڑھ کر، اور پھر 2 ہجرتیں کی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، باقیوں نے ایک ہجرت کی ہے، عثمان بن عفان نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ یہ شرف بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے امتیازات ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو متنازع بنایا گیا۔ ایسے بدنصیب مورخ وہ اٹھے، انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا، اور پھر اردو میں کتابیں ترتیب دی گئی، محدثین نے جن کو سند کے ساتھ لکھا تھا اور نامینیٹ کیا تھا کہ یہ جھوٹا اس بات کو سیدنا عثمان کے خلاف پیش کر رہا ہے، یہ جھوٹا گھڑ کر بنا رہا ہے، ان سارے جھوٹوں کے نام حذف کیے اور اردو میں لوگوں کے سامنے وہ جھوٹ سچ بنا کر پیش کر دیے، اس کو تاریخ اسلام کا نام دیا۔ اتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر، اور گویا کہ ان کو ایک ناکام ترین حکمران بنا کر پیش کیا۔
اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمان نبوت سے کہ عثمان اللہ تمہیں خلافت دے گا، تم نے کسی منافق کے کہنے پر خلافت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس خلافت کے بارے میں کہتے ہو کہ برباد ہو گئی تھی نعوذ باللہ، کیا اللہ رب العزت کو علم نہیں تھا؟ اللہ رب العزت نے ایسے ہی وحی کر دی اپنے نبی کی طرف کہ امت کو بتائیں اور عثمان کو بتائیں کہ آپ کی خلافت بالکل برحق ہوگی، جو آپ کی خلافت کے خلاف بولیں گے منافق ہوں گے۔ یہاں یاد نہیں آتا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا منافق، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، لیکن ان بدبختوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد نہیں آتی کہ عثمان کی خلافت کے خلاف بولنے والا بھی منافق ہے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ عثمان منافق تم سے مطالبہ کریں گے، منافق کہیں گے کہ تم سے خلافت سنبھالی نہیں جاتی، تمہارے فیصلے غلط ہیں، تم اقربا پروری کر رہے ہو، اپنوں کو عہدے دے رہے ہو، یہ اعتراض منافق کریں گے۔ آج آپ کے پاس پیمانہ ہے، جو عثمان بن عفان کے خلافت کے خلاف بولتا ہے منافق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق۔ اور افسوس کے ساتھ ایک گروہ نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان کی شہادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، عید مناتا ہے، اور بہانہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے بھی محبت کرنی چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ بالکل ہمارا ایمان ہے اس بات پر، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے شخص پر جو کہے کہ مجھے علی سے محبت نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، منافق ہے۔ لیکن اس کو یوں فٹ کرنا اور یوں بیان کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ، یہ تو علی رضی اللہ عنہ کی بھی دشمنی ہے۔ وہ علی جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی، جنہوں نے عمر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی، اور جنہوں نے سب سے پہلے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی ان کو بتا کر گئے تھے تم پہلے خلیفہ ہو۔ اگر نبی بتا کر گئے ہوتے کہ علی تم پہلے خلیفہ ہو، علی جان دے دیتے، کبھی خلافت سے پیچھے نہ ہٹتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ عثمان نے جان دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ بتاؤ، کوئی مال کا انہیں لالچ تھا؟ مال تو انہوں نے اسلام کی خاطر اتنا قربان کیا، اربوں روپے، بلا مبالغہ اربوں روپے اسلام کی خاطر قربان کیے۔ انہوں نے اسلام سے لیا کیا؟ بیت المال سے کیا لیا انہوں نے؟ حکومت سے کیا لیا؟ عہدے سے کیا لیا؟ ایک پائی تک نہیں لی انہوں نے کبھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اقتدار سے چمٹے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے عثمان تم نے خلافت نہیں چھوڑنی، اس لیے چمٹے رہے۔ میرے نبی کا حکم ہے، اگر علی رضی اللہ عنہ کو خلافت بلا فصل کا حکم ملا ہوتا کہ علی میرے بعد تم خلیفہ ہو، تو علی رضی اللہ عنہ جان دے دیتے، خلافت کسی اور کے پاس جانے نہ دیتے۔ نبی کا حکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنا کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا میرے پاس کاغذ قلم لاؤ، کچھ لکھ کر دے۔ پھر فرمایا رہنے دو۔ صحیح بخاری کے بھی الفاظ، صحیح مسلم کے بھی الفاظ ہے، یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، میں لکھوانا چاہتا تھا لیکن اب کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بتا دیا ہے ابو بکر کے علاوہ میرے بعد نہ اللہ نے کسی کو پسند کرنا ہے، نہ مومنوں نے کسی کو پسند کرنا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ۔ یہی بات تھی نا، لوگ کہتے ہیں جی عمر نے روک دیا، رضی اللہ عنہ نے علی کی خلافت لکھنے سے روک دیا، نعوذ باللہ، حالانکہ ایسا قطعاً ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا تھا، پھر ارادہ ترک کر دی۔ کچھ صحابہ کا بھی خیال تھا کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ لکھوانے کی ضرور تکلیف دینی ہے، آپ نے پہلے بھی ہمیں بتایا ہوا ہے، آپ بھی بتا دیں گے اگر کوئی ایسا اہم معاملہ جو ہمیں علم میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ ترک کر دیا، ورنہ عمر رضی اللہ عنہ کیا اللہ کی وحی کو روک سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول کے نہیں کہہ سکتے تھے میرے بعد علی خلیفہ سن لو بھی؟ اور اس بات کو کیا علی رضی اللہ عنہ نہ سن رہے تھے؟ وہ کاغذ قلم کیوں نہ لے کر آ گئے؟ اس لیے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، آپ نے ہمیں بتا دیا ہے جو کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور وہ کیا لکھوانا تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، پھر فرمایا رہنے دو، یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے
کہ اللہ نے بھی ابو بکر کے علاوہ سب کو پیچھے کر دینا ہے اور مومنوں نے بھی ابو بکر کے علاوہ سب کو پیچھے کر دینا ہے۔ اب بتائیں، ایک عورت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنا مسئلہ پیش کرتی ہے، آپ اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بی بی بعد میں پھر آنا۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول علم تک، اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کأنہا ترید الموت، اس کی مراد یہ تھی کہ آپ دنیا سے جا چکے ہوں، آپ فوت ہو چکے ہوں، تو پھر کس کے پاس آؤں؟ فرمایا علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر دنیا میں مجھے نہ پانا تو تم ابو بکر کے پاس آنا۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، یہ خلیفہ بلا فصل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ خود نہیں بنے، نہ انہوں نے کبھی خلافت کا دعویٰ کیا کہ مجھے خلافت دو، نہ مطالبہ کیا۔ اختلاف ہوا صحابہ میں تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم ابو بکر کو انتخاب کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا کہ ابو بکر کا نام آنے کے بعد ایک بھی بندہ پیچھے نہیں رہا، ایک بھی فرد بشر صحابہ میں سے پیچھے نہیں رہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام سامنے آنے کے بعد۔ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم تو اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے، فلاں کو بناؤ فلاں کو بناؤ، ابو بکر کی ہستی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ضرورت ہی نہیں ہے دیکھنے کی۔ سارے متفق تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ پر سارے متفق تھے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ پر سارے متفق تھے، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر سارے متفق تھے۔ ہاں اختلاف ضرور ہوئے سیاسی طور پر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا معاملہ ہی ایسا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، آپ کی 2 بیٹیوں کے خامد ہیں، آپ کے نسبی اور سسرالی رشتہ دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے آپ کے وفادار اور جان نثار ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب مطالبہ یہ ہے کہ آپ قاتلوں کو پکڑیں اور ان کو کیفر کردار تک، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے قاتل پھر رہے۔ اس معاملے پر اختلاف ہوا، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کسی نے اختلاف نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے یا ہم زیادہ حقدار ہیں، کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ہم سب کی خلافت کو مانتے ہیں، لیکن ترتیب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ترتیب ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، یہ مومنوں کی ترتیب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن بھی ابو بکر کو سب سے پہلے پسند کرے خلافت کے۔ تو اس دن ان کی شہادت کے موقع پر یہ ذوالحجہ میں عید منائی جاتی ہے افسوس کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے جی وہ غدیر خم کے موقع پر آپ نے چونکہ ایک بشارت دی تھی، ہم بھی اس بشارت کو مانتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اور علی رضی اللہ عنہ آپ سے محبت کرتے تھے، ہم سب مسلمان سب مومن علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس موقع کو بنیاد بنا کر کہتے جی ہم خوشی مناتے ہیں۔ غدیر خم کے موقع کے بعد 350 سال کسی نے عید نہیں منائی، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، اہل بیت کے کسی فرد نے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بشارت ملتی تھی، چلو سیدنا حسین سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ ہی عید مناتے ہوتے، کوئی ایک مثال لے کر آؤ، 350 سال عید نہیں منائی گئی، پھر عید اچانک گھڑنے کا خیال کیوں آیا؟ اور عین اسی موقع پر جس تاریخ کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اسی دن کہتے جی ہم عید مناتے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر رجب میں بھی عین اسی تاریخ کو کہتے جی ہم وہ رجب کے کنڈے بناتے ہیں، شیرینی بانٹتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ان سے پرسنلی پوچھ کے دیکھیں، یہ بتائیں گے، اپنے خود سے باطن کو واضح کریں گے کہ ہمیں خوشی ہے ان کے جانے کی، ان کی شہادت کی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان پر تبرہ بھی کرتے ہیں، ان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ ہم اپنی حکومت سے پرامن مطالبہ کرتے ہیں کہ محرم الحرام قریب آ رہا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی، قانونی طور پر ایسے لوگوں کو شکنجے میں لیا جائے جو اس ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قانون کو ہاتھ میں لینے کا موقف کبھی بیان نہیں کرتے، کبھی نہیں کہتے کہ جاؤ آپ جا کر خود نمٹ لو، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو، ظاہر ہے پھر فساد تو ہوتا ہے، لوگ دونوں طرف سے جذبات میں آتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اپنی عبادت کریں، اپنا موقف اپنے گھر میں بیٹھ کر بیان کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی، آپ کے دامادوں کے بارے میں اور آپ کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی قطعاً برداشت نہیں، کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتے۔
دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات ہم کب برداشت کریں؟ ہم سب سے پہلے اس کے دشمن ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے، لیکن جو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کی دشمنی کرے، تم ان کو دوست بناتے ہو، تم ان کو اپنا ذاکر بناتے ہو، تم ان کا اپنا مبلغ بناتے ہو، تم ان کو حجت الاسلام کہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہمارا سٹیج پرامن ہے، ہمارا مطالبہ پرامن ہے، ہم کہتے سب کی قدر کرو، سب کی عزت کرو، آپ عزت نہیں کر سکتے، زبان بند رکھو، خاموش رہو، لیکن کسی کے جذبات کو مجروح نہ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔